الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ہرگز نہیں پہنچدا اللہ تعالی دی ذات کول تواڈیاں قربانیاں دا گوشت ولا دماؤها اور نہ ہی انہاں دا خون ولیکن ینالہ التقوی منکم لیکن اللہ نو تواڈی طرفوں تواڈی پرہیزگاری پہنچدی ہے کذالک سخرھا لکم اسی طرح ہی اللہ نے انہاں نو تواڈے واسطے تابع کیتا لتکبروا اللہ علی ما ہداکم تاکہ تسی اللہ دی بڑائی بیان کرو اس بات تے کہ اس رب نے تانوں ہدایت عطا فرمائی وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور نیکی کرنے والیاں نو خوشخبری سنا دیو ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکا وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 17ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورۃ الحج سورت دا 5واں رکوع اور پارے دا 12واں رکوع ہے اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکا وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے
اس مبارک آیت دے اندر قربانی دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی دا سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہی جاری اور ساری رکھیا ہے۔ یہ ہوئی سلسلہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی ملت دے اندر بھی رب نے جاری رکھیا۔ نبی علیہ السلام دی ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ملت ابراہیمی دے اندر بھی قربانی نو لازم قرار دیتا ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالی دا تقرب حاصل کرن دا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال کیتا، آقا ما تلک الاضاحی، اسی جیڑیاں قربانیاں کرنے ہیں کی چیز ہے؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اسی جڑی قربانی کرنے ہیں یہ ساڈے ابا جی ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قربانی دا حکم ہویا۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے دی قربانی رب العالمین دے حضور پیش فرمائی۔ اللہ دی ذات نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی قبول فرمائی، لیکن اللہ نے انہاں نو محفوظ فرما لیا۔ انہاں دی جگہ تے اللہ دی ذات نے ایک مینڈا دمبا بھیج کے جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نو محفوظ کیتا، انہاں نو بچا لیا۔ اور ایک قربانی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر رب نے فرض فرما دیتی ہے۔ جیڑا انسان صاحب حیثیت ہے، اللہ نے طاقت دیتی ہے، مال دیتا ہے، ایدے کول طاقت موجود ہے، ایدے تے قربانی لازم ہے، فرض ہے، نہیں کرے گا تے فرض دا تارک ہو جائے گا۔ جدے کول مال نہیں، اللہ نے او دے اتے قربانی نو فرض نہیں فرمایا۔ ایدی فرضیت دی دلیل قرآن دے اندر بھی موجود ہے تے حدیث دے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن عظیم دے اندر اعلان فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین نے سورہ کوثر دا نزول فرمایا، اور او دے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہے کہ میں قرآن نے اعلان فرمایا، اور محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ دے اندر اعلان فرما دیتا۔ رب العالمین نے حکم دے دیتا، اللہ فرماتے نے فصلی لربک وانحر، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فصلی، اللہ دی ذات نے تواڈے تے نماز بھی فرض فرمائی، فصلی لربک وانحر، رب العالمین نے حکم دے دیتا، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، نماز بھی پڑھو تے قربانی بھی کرو۔
اللہ دی ذات نے نماز بھی فرض فرمائی تے قربانی دا حکم بھی دے دیتا. فرمایا بن ہر اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی نماز بھی پڑھنی ہے تے قربانی بھی کرنی ہے. تے حدیث پاک دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا. آقا فرماتے نے من کان لہو سیاتن جڑے بندے کول طاقت ہے اللہ نے جنوں مال و دولت نال نوازیا ہے جدے کول مال موجود ہے طاقت موجود ہے آقا فرماتے نے فلم یزہ طاقت ہون دے باوجود پیسے ہون دے باوجود اللہ دی ذاتیاں رحمتاں ہون دے باوجود اے بندہ جان بوجھ کے قربانی نہیں کردا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فلا یقربن مصلانا جس بندے نے قربانی جان بوجھ کے چھوڑی ہے نہیں کرن دی نیت تے آقا فرماتے نے فلا یقربن مصلانا اس بندے نو عیدگاہ دے اندر بھی آن دی اجازت نہیں. اینو کوئی ضرورت نہیں کہ عید دی نماز پڑھن واسطے آئے. من کان لہو سیاتن جدے کول طاقت موجود ہے فلم یزہ طاقت ہون دے باوجود قربانی نہیں کردا تے آقا فرماتے نے فلا یقربن مصلانا اس بندے نو ساڈی عیدگاہ دے قریب آن دی اجازت بھی نہیں کاری بیٹھا رہے. اس حدیث دے پیش نظر قرآن دی آیت دے پیش نظر محدثین نے بات بیان کیتی ہے. بعض آندے نے قربانی واجب بعض نے فرض بعض آندے نے مستحب ہے لیکن صحیح بات یہ ہوئی ہے کہ اللہ دی ذات نے جنوں طاقت دیتی ہے او دے اوتے قربانی نو فرض کیتا ہے اونوں قربانی کرنی چاہیے. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ بھی دیکھ لو. حدیث پاک دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر 10 سال رہنے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے دیگر صحابہ نے بیان کیتا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہر سال قربانی کیتی ہے. کوئی بھی سال ایسا نہیں کہ جس سال دے اندر محبوب پیغمبر علیہ السلام نے قربانی چھوڑی ہوئے. ہر سال کئی دفعہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 2 چھترے بھی ذبح کیتے. اتنا پیارا عمل پیارے پیغمبر علیہ السلام جس سال حج کیتا ہے او سال تو پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر گئے تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دے جانور بھیجے کہ جاؤ انہاں نو مکے دے اندر ذبح کر دیتا جائے. تے جس سال اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آپ حج کیتا ہے آخری حج پیارے پیغمبر علیہ السلام دا اس حج دے موقع تے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے 102 جانور ذبح فرمائے نے. اتنی قربانی کیتی ہے 100 اونٹ ذبح کیتا ہے. نبی علیہ السلام نے آخری حج کے اندر 100 اونٹ دی قربانی پیش فرمائی تے پیارے نبی علیہ السلام نے اس موقع دی اتے مکے دے اندر ایک گائے ذبح فرمائی جیڑی اپنی بیویاں والوں ذبح کیتی. تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس حج دے موقع دی اتے بکری بھی ایک ذبح فرمائی. 102 جانور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قربان فرمائے. رب نو اینا عمل پیارا لگدا ہے. 100 اونٹ اللہ دے نبی علیہ السلام نے قربان کیتے ہیں اور حدیث دے اندر ہے 63 اونٹ
اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نال ذبح کیتے نے، نہر کیتے نے، اور 37 اونٹ آقا فرماتے نے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو تسی ذبح کر دیو، انہاں نو تسی نہر کر دیو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اینا پیارا عمل اللہ دی رضا واسطے آخری حج دے موقع تے پیش کیتا ہے۔ اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو بھی حکم دے دیتا تے صحابہ دے نے اسی مدینے دے اندر رہ کے جانور خرید دے، انہاں جانوراں نو بڑی محنت دے نال پال دے، انہاں نو موٹیاں تازیاں کر کے رب دی راہ دے اندر قربان کریا کر دے۔ اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی شریعت دے اندر قربانی دا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ ایک قربانی قرب دے وچوں نکلی ہے، جدا معنی ہے کہ رب دے قریب ہونا، رب دا تقرب حاصل کرنا، رب دی نزدیکی حاصل کرنا۔ اے عمل رب دی ذات نو قربانی دا بڑا ہی پیارا ہے اور بڑا ہی مقبول ہے کہ جنوں اللہ دے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کدے نہیں چھوڑیا۔ اور پھر دی فضیلت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا اے قربانی کنا فضیلت والا عمل، اللہ دی ذات نو کتنی پیاری قربانی۔ جامع ترمذی دے اندر روایت، دیگر کتاباں دے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا میرے صحابہ اے قربانی اللہ دی ذات نو اینا پیارا عمل لگدا ہے جڑا بندہ رب دی راہ دے اندر قربانی دا جانور ذبح کردا ہے، ذبح کردیا جدوں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اے دی گردن دے اوتے چھری چلائی ہے، اے دے جسم چوں خون نکلن لگا ہے، خون دا قطرہ بعد دے اندر زمین تے گرے گا، گناہ پہلے رب معاف فرمان گے، قبول ہو جائے گی اللہ دی ہاں اے دی قربانی مقبول ہو جائے گی، اے دے گناہ دا مداوع ہو جائے گا۔ رب العالمین اس بندے دے گناہ قربانی دا خون بعد چ زمین تے گرے گا، گناہ دی معافی رب نو پہلے عطا فرمان گے۔ ایک تے دی فضیلت ہے۔ دوسرے نمبر تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیتا ہے اللہ کنیاں نیکیاں نال نوازن گے، گناہاں دی معافی بھی مل گئی۔ ترمذی دے اندر جڑی روایت ہے او دے اندر یہ الفاظ نے، آقا فرماتے نے بکل شعرۃ الحسنہ، اے جڑا قربانی دا جانور بندے نے ذبح کیتا ہے اے دے جسم دے اوتے جننے بال نے جنی لوئی ہے، آقا فرماتے نے ایک ایک بال دے بدلے اللہ ایک ایک نیکی عطا فرمان گے۔ ہن بندہ گن لوے بکرے چھترے دے وال گنے جان گے، کوئی بندہ نہیں گن سکتا۔ اونٹ گائے دی قربانی کر رہا ہے، اے دے وال نہیں گنے جان گے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، اللہ رب العالمین ہر وال دے بدلے دے اندر، ہر روئی لون اے لوئی دے بدلے دے اندر اللہ دی ذات قربانی کرنے والے بندے نو ایک ایک نیکی بھی عطا فرمان گے۔ تے تیسرے نمبر تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن جدو بندہ رب دی عدالت دے اندر پیش ہوئے گا، اللہ دی عدالت دے اندر ایک قربانی کرنے والا پیش ہوئے گا، اللہ دی عدالت دے اندر پیشی ہوئے گی، اے دے اعمال تلن دا وقت آئے گا، ویکھ لو رب کنا مہربان۔ آقا فرماتے نے انہیں جڑا قربانی دا جانور رب دی راہ دے اندر ذبح کیتا سی، اے دوبارہ قربانی دا جانور نیکیاں دے پلڑے دے اندر رکھ کے تول بھی دیتا جائے گا۔ اتنا پیارا عمل، گناہاں دی معافی بھی مل گئی، نیکیاں بھی مل گئیاں،
ہر مال دے بدلے دے اندر تے دوبارہ پھر اے ہوئی جانور اے اعمال نامے دے اندر رکھ کے تولیا جا رہا ہے. رب کنا مہربان ہے. اور بعد روایات دے اندر اے بھی باتاں ملدیاں نے کہ قیامت دے دن جدو پلسرات تو گزرن دا ٹائم ہونا ہے اس ویلے رب العالمین اے ہوئی جڑے دنیا دے اتے جانور قربان کیتے نے اللہ انہاں نو سواریاں بنا کے پلسرات تو بندے نو عبور کر دیں گے. اینی فضیلت والا عمل اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتا ہے تے صحابہ اکرام نو حکم دیتا ہے کہ میرے صحابہ قربانیاں کریا کرو اللہ دی راہ دے اندر انہاں جانوراں نو ذبح کریا کرو. تے سب تو بہترین قربانی کیڑی ہے؟ سب تو اعلی جڑی افضل قربانی ہے کیڑی قربانی ہے؟ اے قربانیاں دے درجات نے. اگر کوئی انسان کلا بندہ اونٹ دی قربانی کرتا ہے سب تو افضل قربانی اونٹ دی قربانی ہے. لیکن کدو جدو کلا بندہ سارا مکمل اونٹ مکمل جانور رب دی راہ دے اندر قربان کرے گا اے قربانی او دی سب تو افضل ہے. دوجے نمبر تے گائے دی قربانی آئے گی. او بھی کدو پوری گائے پورا جانور آدمی او دے اندر کسے نو شریک نہیں کرتا اپنے گھر والوں کلا بندہ ہی گائے ذبح کردا ہے اے دوسرے نمبر تے افضل ترین قربانی ہے. تے تیسرے نمبر تے بکرے چھترے دی قربانی آئے گی. اگر کوئی انسان بکرا چھترا اکیلا ذبح کردا ہے اور گائے اونٹ دے اندر حصے ڈالدا ہے گائے دے اندر بھی حصہ پا لیا ہے 7 بندیاں کر لئیے گائے اونٹ دی قربانی کیتی او دے اندر بھی 7 یا 10 زیادہ ثواب قربانی اونٹ دی ہوئے گائے دی ہوئے انہاں دے اندر اصل دے اندر 7 ہی صحیح نے. اونٹ بھی 7 ہی نے گائے دے اندر بھی 7 نے. 10 حصے اس ویلے نبی علیہ السلام نے اونٹ دے اندر کیتے سن کہ آقا سفر دے اندر نے مدینے تو باہر نے قربانی دا موقع آ گیا عید آ گئی تے صحابہ اکرام نے شکوا کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی قربانی کرنی ہے جانور کٹ گئے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ انج کرو اونٹ دے اندر 7 دی بجائے 10 بندے شریک ہو جاؤ. اے مسئلے نو سمجھ لو. اگر طاقت موجود ہے جانور میسر نے تے اونٹ دے اندر 7 ہی صحیح ہون گے. اگر اینے پیسے نہیں غربت دا دورہ ہے تے پھر اونٹ دے اندر 10 بندے بھی شریک ہو سکتے نے. ثابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گائے دے اندر 7 بندے اونٹ دے اندر 7 اونٹ دے اندر 10 انہاں دی شرکت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہے انج بندہ کر سکتا ہے. تے جڑا بندہ گائے دے اندر حصہ پاندا ہے اونٹ دے اندر حصہ پاندا ہے اے دے نالوں جیڑا بندہ بکرا چھترا اکیلا ذبح کر رہے اپنے گھر دی طرفوں اے پتیاں حصے جدو ہون گے تے پھر بکرے دی قربانی چھترے دی قربانی اے ساریاں قربانیاں تو افضل ہو جائے گی. یعنی جدو بکرا چھترا ایک آدمی کر رہا ہے دوجے پاسے گائے دے اندر حصہ پا رہا ہے اونٹ دے اندر حصہ پا رہا ہے تو پیارے نبی علیہ السلام دی سنت تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر بکرا چھترا دمبا اے پورا جانور جڑا ایک گھر والا ذبح کر رہا ہے اپنے پورے گھر والوں اے قربانی ساریاں تو افضل ہے. حصے والی قربانی پھر دوسرے نمبر پہ آئے گی. اگر گائے تے اونٹ کلا ذبح کرے گا تے پھر او قربانی افضل ہو جائے گی اور بکرے دی قربانی او دے تو گھٹ ثواب والی ہو جائے گی. لیکن نیتاں نو اللہ جان دے اے نیت اللہ دے کول ہے کہ کیڑی نیت تے بندہ قربانی کر رہا ہے.
نبی علیہ السلام نے دس دیتا ہے، انہاں دے اندر حصے دا طریقہ بھی دس دیتا ہے، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی حکم دے دیتا اے جڑے قربانیاں دے جانور انہاں نو پالیا جاندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دی عمر دی تعین بھی کر دیتا ہے، اے بھی دس دیتا ہے کیڑا جانور کنی عمر والا ہوئے گا جڑا رب دی راہ دے اندر قربان کیتا جائے گا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام نے سان حکم دیتا ان نستشرف العین والاذن، آقا فرماتے نے میرے صحابہ جدو جانور خریدن لگو تے انہوں چنگی طرح دیکھ لیا کرو۔ پہلی بات جڑی دسی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری دی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ نو حکم دیتا ہے، پہلی جڑی بات دیکھنی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ دی راہ دے اندر جدو تساں جانور قربان کرنا ہے تے آقا فرماتے نے مسنہ دوندا جانور، اے لفظ مسنہ دا لفظ عربی دے اندر دوندا چوگا چھگا انہاں جانوراں دے اوتے استعمال ہوتا ہے۔ اے جڑا نبی علیہ السلام دا فرمان ہے نا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، اللہ دی راہ دے اندر اگر جانور تسی ذبح کرنا ہے مسنہ دوندا چوگا چھگا جانور انہاں دی قربانی جائز ہے۔ اے عمر دسی ہے، ایدو تھلے جزا ہے جنوں ساڈے پنجابی چ کھیرا جانور کہندے ہیں، جدو دوندا جانور مل رہا ہے اللہ دے رسول علیہ السلام نے کھیرا جانور ذبح کرن دی اجازت نہیں دیتی۔ بکرا ہوئے، چھترا ہوئے، اونٹ ہوئے، گائے ہوئے، اے قربانی دے جانور نے 8 یعنی جوڑے، اے 4 جانور نے تے 8 جوڑے، بکرا بکری اور بھیڑ مینڈا دمبا اے دے اندر ہی ہوندا ہے، اونٹ گائے اور گائے بیل اونٹ اونٹنی، اے 8 جوڑے بنتے نے۔ اے حدیث پاک دے اندر انہاں دا ثبوت ملتا ہے۔ اس واسطے اے جانور جدوں بھی خریدنا ہے اللہ دے رسول علیہ السلام نے حکم دیتا ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، دوندا خریدیا جے، مسنہ جانور خریدیا جے، دوندا ہو جائے، چوگا ہو جائے، چھگا ہو جائے، اے دے اوتے لفظ مسنہ بولیا جائے گا۔ عمر نہیں نبی علیہ السلام نے دسی کہ سال دا ہوئے، 2 دا ہوئے، 3 دا ہوئے، ایک ایسا اصول دس دیتا ہے۔ ہن ساڈے کول کو بندہ باہروں گاں لے کے آ جاندا ہے، اونٹ لے کے آ جاندا ہے، بکرا لے کے آ جاندا ہے، اسی او دی عمر دا تعین نہیں کر سکتے کہ کنی عمر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایسا اصول دس دیتا ہے کہ جانور نو او دے نال تسی پرکھنا ہے، اگر وہ اصول پایا جاندا ہے او دے اندر وہ شرط ہے تے قربانی دے قابل ہے، جو شرط نہیں تے قربانی دے قابل نہیں۔ شرط دس دیتی ہے کہ مسنہ دوندا ہونا چاہیے، کم از کم دوندا جانور ہے۔ اے دس دیتا ہے کہ وہ دند ویکھ لو، تانوں عمر پوچھن دی لوڑ ہی نہیں آوے گی۔ اے سارے جانوراں دے اندر دوندا ہونا شرط ہے۔ قربانیاں خرید رہے ہو اج کل، اللہ قبول کرے سنت دے مطابق قربانی ہونی چاہیے۔ اونٹ خریدو دوندا ہوئے، گائے خریدو دوندی ہوئے، بکرا خریدو دوندا ہوئے، اور چھترا خریدو دوندا ہوئے۔ ایک رخصت دیتی ہے نبی علیہ السلام نے کہ اگر دوندا جانور بازار دے اندر نہیں مل رہا، بڑی کوشش کیتی ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے بھی اعلان کر دیتا ہے، آقا فرماتے نے لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یاسر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الزان،
نبی علیہ السلام نے فرمایا دوندا جانور ذبح کرو، اگر دوندا نہیں ملتا تے جزا ذبح کر لو۔ اے بھی کیڑا او دے اندر بھی وضاحت کر دیتی جزاتم من الزار، آقا جی بکری دوندی ذبح کرنی ہے، فرمایا ٹھیک ہے، تے جے نہ ملے تے بکری کھیری ذبح ہو سکتی ہے؟ نہیں، اللہ دے نبی نے منع کر دیتا ہے، ایک کوئی اجازت دیتی ہے، فرمایا فَتَذْبَحُ جَزَاةً مِّنَ الزَّانِ، اگر دوندا جانور نہیں مل رہا، نہ ملن دیاں دو صورتاں نے، ایک دے پیسے تھوڑے نے لیکن دل کردہ قربانی کرن نو، شریعت نے اینو بھی اجازت دیتی ہے، اور دوجا بازار دے اندر دوندا جانور ملتے ہی نہیں تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جزا ذبح کر لو۔ جزا پنجابی دے اندر جنوں اسی پکا کھیرا کہنے ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا او بھی بھیڑ دا کر سکتے ہو، بکرا چھترا او بھی جائز نہیں، اللہ دے نبی نے اس کو بھی منع فرما دیتا ہے۔ صرف دمبے دے اندر، چھترے دے اندر، بھیڑ دے اندر، اے دے اندر نبی علیہ السلام نے رخصت دیتی ہے کہ اگر دوندا جانور بازار سے نہیں ملتا تے تسی بھیڑ دا کر سکتے ہو، بکرا چھترا پھر بھی کرن دی اجازت نہیں۔ صحیح بخاری دے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے نا ایک صحابی دی ڈیوٹی لگائی کہ جانور تقسیم کرو، انہوں نے سارے صحابہ دی اتے جانور تقسیم کر دیتے، ان جانور مک گئے تے صحابی آندا آقا او سارے ہی بکرے سن، آقا سارے تقسیم ہو گئے نے، ایک بکرا ہی رہ گیا ہے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تے کھیرا ہے، آقا میں ان کی کراں، کوئی جانور نہیں، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہوں فرمایا اس بار میرے صحابی اللہ نے تانوں اجازت دے دیتی ہے تسی ذبح کر لو، لیکن ولن تجزی عن احد بعدک، تیرے تو بعد قیامت تک واسطے رب نے کسے نو اجازت نہیں دیتی۔ اج ویکھ لو کتنے ایسے ساڈے بھائی نے، بزرگ نے، او جان بوجھ کے بکرے بھی 2 سال دے کھیرے ذبح کری ہوندے، نہیں جائز ہے بھائیو، قربانی رب نے فرض کیتی ہے، اور او قربانی جڑی نبی دی سنت دے مطابق ہے، رب نے او قبول کرنی ہے، پیسے بھی خرچ کرنے ہیں، شرطاں پوریاں ہونیاں چاہیے نے، دوندا جانور تلاش کرو، اگر نہیں مل رہا تے کھیرا بھیڑ دا تسی پکا کھیرا او کر سکتے ہو، باقی نبی علیہ السلام نے بکرے دے اندر یا گائے دے اندر قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ وہ دوندے تو علاوہ انہوں ذبح کیتا جائے۔ اگلی شرط کی دسی ہے ان نستشرف العین، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی او دیاں اکھاں دیکھیے، کانا جانور جدی اکھ جائز نہیں، ان نستشرف العین والاذن، فرمایا اکھاں نو دیکھیے، او دے کناں نو دیکھیے۔ حدیث دے اندر بڑی واضح نبی علیہ السلام نے بات کہہ دیتی ہے، فرمایا لا مقابلتن ولا مدابرتن ولا شرکا ولا خرکا، 4 لفظ بولے کہ نہ تے سامنے والوں کن کٹیا ہوئے، نہ پچھلے پاسوں کٹیا ہوئے، ولا مدابرہ او دے اندر کوئی سوراخ بھی نہ ہوئے، اور نال کیا کن چیریا بھی نہ ہوئے، کٹیا بھی نہ ہوئے کسے پاسے ہو اور چیریا بھی نہ ہوئے، او دے اندر سوراخ بھی نہ ہو، کن پھٹیا بھی نہ ہوئے، بالکل صحیح سالم، جدا کن نے اس جانور نو ذبح کرن دا نبی علیہ السلام نے حکم دیتا ہے۔ کئی ساتھی او ادھا کن کٹیا ہوندا تے او لے آوندے تے مسئلہ کی بنایا ہے، اے جی جدا ادھا کن ہے نا او جائز ہے، اے نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دیتی، صحابہ نے اجازت نہیں دیتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو لے کے نبی علیہ السلام دے سارے صحابہ دے وچوں کسے صحابی نے اس بات دی اجازت نہیں دیتی، اے کئیاں لوکاں گھروں ہی مسئلہ کر لیا ہے۔
اے جی ادے تو زیادہ کن اگر موجود ہے تو جائز ہے، نہیں جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے کنا واضح کیتا ہے، لا مقابلتن ولا مدابرتن، نہ اگوں چیریا ہوئے نہ پیچھوں چیریا ہوئے، ولا شرکا ولا خرکا، او دے اندر سوراخ بھی نہ ہوئے، پھٹیا بھی نہ ہوئے، بالکل صحیح سالم کانے جانور دا او جانور تو ذبح کرو گے۔ کئی دفعہ رات دے ٹائم تے اے وپاری بھی بڑے دھوکھے باز نے، بہت دھوکھے باز نے، اپنی کمائی جان بوجھ کے حلال نو حرام دے اندر بدل لیندے نے۔ آخری ایڈے ظالم نے او جانور نو بکرا یا چھترا ثابت کرنے واسطے غبارے بن چھڑ دے رہے تھے۔ اے دھوکھا ہے۔ حالانکہ شریعت نے بکری دی قربانی بھی جائز رکھی ہے، اونا ہی ثواب ہے جنہ بکرے دا ہے، اونا ہی ثواب ہے جنہ بھیڑ دا ہے، اونا ہی ثواب ہے بکرے دا چھترے دا، سارے دا نر مادہ دی کوئی تعین نہیں کیتی نبی علیہ السلام نے، ثواب ہی کوئی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا ارجا، جانور لنگڑا بھی نہ ہوئے، کہ البین ارجھا، کہ جدا لنگڑ پن واضح میں بالکل پیر صحیح دبا کے چل رہا ہے، ایویں دا جانور بھی نہیں خریدیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نالے بھی فرمایا ولا مکسورۃ الاذن ولا مکسورۃ القرن، او دا سنگ بھی نہ ٹوٹے ہون، سنگ بھی پورے ہون، لیکن اے دے اندر ایک بات ہے، بعض دفعہ جانور دے سنگ دا اتلا خول اتر جاندہ ہے، وچوں گلی صحیح ہے، اے جانور جائز ہے۔ اگر خول بھی اتر گیا ہے اور نیچے تو سنگ دی گلی بھی ٹوٹ گئی ہے، اے جانور ناجائز ہے، قربانی واسطے جائز نہیں۔ سنگ دا خول اتر گیا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سنگ دی گلی وچوں ٹوٹ گئی ہے تو پھر او قربانی واسطے جائز نہیں۔ قربانی دا جانور لے آندا ہے او دی بڑی حفاظت کریا کرو۔ بعض دفعہ انج ہوندا ہے ساتھی اندر جو قربانی دا جانور لے آندا ہے بھیڑ پہنے تے ہن اے سنگ ٹوٹ گیا ہے تے ہن خریدن تو بعد ہویا ہے، میں نہ عید دی نماز پڑھ کے بھی اگر کوئی جانور انج ہو گیا تے تاں بھی اودی قربانی جائز نہیں۔ قربانی کرن تک جانور صحیح سالم رہے پھر جائز ہے۔ بعض ساتھی جی وہ قربانی دے جانور نو لے آندا ہے تے بعد چ گو دے چ عیب پیدا ہو جائے تے کوئی حرج نہیں، بڑا بڑا حرج ہے۔ اس واسطے قربانی دے جانور خریدو، شرائط دے مطابق خریدو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق کرو، اور سب تو بڑی جڑی بات قرآن نے بیان کیتی ہے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا قربانی کون کرے گا جدے دل دے اندر تقوی ہے۔ اللہ نو نہ تو انڈیا قربانیاں دے خون پہنچ نے، نہ قربانیاں دے گوشت پہنچ نے، اللہ دی ذات نو تہاڈا تقوی پہنچدا ہے۔ تے تقوی کون ہے؟ کدے کول تقوی ہے؟ اے قرآن پاک تے قرآن پاک دی دوسری سورت سورہ بقرہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ قرآن نے دسیا متقی کون ہے؟ جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہو متقی ہے، ایدی قربانی قبول ہے۔ تے جے بکرے چھترے ذبح کردا تے نماز نہیں پڑھدا، بے نماز دی قربانی کوئی نہیں قبول ہے۔ کدے دھوکھے نہ بندہ رہے۔ اللہ دا فیصلہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ دی ذات نے حتمی فیصلہ دے دیتا ہے، اور مومنو اور لوگو میں متقی دی قربانی قبول کرنا۔ تے متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ نے جڑا نماز پڑھتا ہے متقی ہے، جڑا نماز نہیں پڑھتا متقی کوئی نہیں۔ لہذا جے قربانی کرنی ہے تے نماز پڑھنی پوے گی، جے نماز نہیں پڑھنی تے قربانی تے ضائع نہ کرے آ جائے۔ دل نو ایویں حوصلے تسلی نہ دے آ جائے۔ اللہ دی شریعت ہے، نبی علیہ السلام دا حکم ہے،
قرآن دی آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگار دی قربانی قبول کرتے ہیں۔ پرہیزگار کون ہے؟ نمازی بندہ پرہیزگار ہے، بے نماز پرہیزگار ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی صحیح عقیدہ رکھن دی توفیق دے، قربانیاں صحیح کرن دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ قربانی تو پہلے میں مناسب سمجھا کہ قربانی دے مسائل دے متعلق آگاہ کر دئیے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے حالات